دیس پردیس ود جمشید بیگ کے اس پروگرام میں ہم آپ کو وادی سوات کی مختصر تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جگہ بھی دکھائیں گے یہاں 1961 میں ملکہ برطانیہ اپنے سوات کے دورے کے دوران رہائش پذیر ہوئیں۔ وادی سوات کا اسلام آباد سے فاصلہ تقریباً 230 کلومیٹر کا ہے۔ سوات موٹر وے کی تعمیر کے بعد یہ سفر انتہائی آرام دہ ہو گیا ہے۔ سوات کی تاریخ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ سوات کا ابتدائی نام ادیانہ تھا، جو کہ بعد میں تبدیل ہو کر سواستو اور پھر سوات میں بدل گیا۔ وادی سوات 11ویں صدی تک ایک انتہائی پرامن جگہ تھی۔ اس وادی کو امن کا گہوارہ کہا جاتا تھا۔ 11ویں صدی کے آغاز میں محمود غزنوی نے سوات پر حملہ کر کے پہلی بار اسلام کا علم بلند کیا۔ ملکہ برطانیہ کے شوہر پرنس فلپ 1959 میں پاکستان کے شمال مغرب میں اونچے پہاڑوں اور سرسبز و شاداب گھنے جنگلات کے درمیان بسی اس جنت نظیر وادی سوات کا دورہ کر چکے تھے۔ اس وقت سوات پاکستان کی ایک شاہی ریاست تھی اور اس کا اپنا شاہی خاندان تھا جس کی سربراہی مینگل جہاں زیب کرتے تھے۔ جب اس وقت پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنے انگلینڈ کے دورے کے دوران ملکہ برطانیہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی تو ملکہ برطانیہ نے ایک شرط رکھی کہ وہ پاکستان کا دورہ اس شرط پہ کریں گی اگر انہیں وادی سوات کی سیر کروائی جائے گی۔ چنانچہ اس طرح ملکہ برطانیہ نے اپنے شوہر پرنس فلپ کے ساتھ پاکستان کے دورے کا فیصلہ کیا۔ فروری 1961 میں ملکہ برطانیہ اپنے شوہر پرنس فلپ کے ہمراہ کراچی کے ہوائی اڈے پر اترے۔ نواب آف کالاباغ اور اس وقت مغربی پاکستان میں گورنر کے عہدے پر تعینات ملک عامر محمود خان نے ان کا استقبال کیا۔ ملکہ برطانیہ نے مزار قائد پر حاضری کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کی طرف سے دیے گئے عشائیے میں شرکت بھی کی۔ ملکہ برطانیہ کراچی سے خیبر پختونخوا کے لیے روانہ ہوئی۔ فروری 1961 میں سوات شدید سردی سے متاثر تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد نے سڑکوں پر نکل کر ملکہ برطانیہ کا استقبال کیا۔ ملکہ برطانیہ والی سوات کی کھلی چھت والی گاڑی میں سوات پہنچی اور ہاتھ ہلا کر استقبال کے لیے آنے والے لوگوں کے ہجوم کے پرجوش تالیوں کا جواب دیا۔ سوات میں شدید برف باری کی وجہ سے بہت ساری سڑکیں بند تھیں، جس کی وجہ سے ملکہ برطانیہ دور دراز والے علاقے نہ دیکھ سکیں۔ یہ وہ جگہ ہے یہاں پر ملکہ برطانیہ نے دورہ سوات کے دوران قیام کیا۔ یہ عمارت والی سوات نے شاہی مہمان خانے کے طور پر تعمیر کروائی تھی۔ اس عمارت کی شاہی انداز میں تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ عمارت کی دیواروں پر تاریخی تصاویر آویزاں کی گئی ہیں۔ یہ تصویر والی سوات مینگل جہاں زیب کی تاج پوشی کے موقع پر لی گئی، جس میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان ان کے ہمراہ دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ وہ یادگار اور تاریخی تصویر ہے جس میں ملکہ برطانیہ اپنے شوہر پرنس فلپ اور والی سوات مینگل جہاں زیب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بچہ خان صاحب کی ایک تاریخی تصویر بھی دیوار پر آویزاں کی ہوئی ہے۔ اس تاریخی تصویر میں بیگم رانا لیاقت علی خان اور ان کے ہمراہ ان کے شوہر نواب زادہ لیاقت علی خان
مینگل عبد الودود اور سوات کے والی مینگل جہاں زیب خان بیٹھے ہیں۔ اب ہمارے دوست عمر رحیم ہمیں وہ جگہ دکھائیں گے یہاں ملکہ برطانیہ نے قیام کیا تھا۔ یہ کمرہ انتہائی کشادہ اور خوبصورت انداز سے سجایا ہوا ہے۔ شاہی انداز کے اس فرنیچر کے ساتھ ساتھ کمرے میں ہر طرح کی سہولت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ کمرے سے ملحقہ انتہائی کشادہ واک ان وارڈروب اور ڈریسنگ روم بھی موجود ہے۔ واش روم کو وکٹورین انداز سے ہر طرح کی سہولت سے آراستہ کیا گیا ہے۔ کمرے کی چھت کو دیودار کی لکڑی سے سجایا گیا ہے۔ سوات کی سیاحت کے دوران ہمیں بھی اس خوبصورت اور تاریخی مقام پر قیام کر کے یہاں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ پاکستان کے ان خوبصورت اور تاریخی مقامات کو دنیا سیاحت کے نقشے پر اجاگر کرنے کی اس چھوٹی سی کاوش میں آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ پاکستان تجھے سلام۔